نازیہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ پہلے پہلے تو سبھی خوش اخلاقی سے پیش آتے رہے، پھر آہستہ آہستہ میٹھے پولوں کی پرت اترنا شروع ہو گئی۔ دبے دبے لفظوں میں نازیہ کے پکے رنگ پر باتیں ہونے لگیں۔ نازیہ کی 4 نندیں تھیں۔ نازیہ کے شوہر طاہر سب سے بڑے تھے۔ ایک دن وہ عام سے کپڑے پہنے کچن میں کام کر رہی تھی کہ اس کی چھوٹی نند اندر داخل ہوئی۔ اوہ، یہ آپ ہیں بھابی؟ میں سمجھی ساتھ والوں کی کام والی آئی ہوئی ہے، ماریا نے بظاہر ہنستے ہوئے کہا، لیکن اس کی آنکھیں صاف مذاق اڑا رہی تھیں۔ نازیہ کا دل بجھ کر رہ گیا۔ اس نے اس دن سے اپنا خاص خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ہر وقت تیار رہنے لگی تاکہ آئندہ اسے کوئی بھی کام والی کا طعنہ نہ دے سکے، جن کی رنگت بے حد کالی تھی۔ کالے گورے سب اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن ظالم معاشرہ یہاں بھی روایت چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا۔ ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ وہ بہت فریش اور اچھی لگ رہی تھی۔ طاہر باہر موٹر سائیکل پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہینڈ بیگ سنبھالتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تو صحن میں بیٹھی ساس بولی، اف ہائے، ایک تو یہ، اور پھر اس کے بعد ہونٹوں میں کچھ ہڑبڑائی اور بولی، بیٹا کچھ تو خیال کیا ہوتا، یہ سرخ رنگ کا جوڑا تمہارے اوپر بالکل بھی نہیں جچ رہا، جاؤ کوئی ہلکے رنگ کا سوٹ پہن کر آؤ۔ پاس بیٹھی بڑی نند بولی، بھابی آپ صرف ہلکے رنگ کے کپڑے پہنا کریں۔ ندا اور عائشہ دونوں کی شادی طے کر دی گئی تھی۔ نازیہ اپنی ساس کی بہت خدمت کرتی، پاؤں دباتی، کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی، لیکن پھر بھی وہ اسے چڑھاتی رہتی، باتیں سناتی رہتی۔ نازیہ خاموش خاموش رہتی۔ طاہر نے آ کر بتایا کہ اس کے ساتھ ایک لڑکا کام کرتا ہے، وہ بہت پریشان ہے، اس کی بیوی اس کے ماں باپ کی بات نہیں پوچھتی۔ خیر 2 دن بعد نازیہ کی 2 نندوں کی شادی تھی۔ سرخ جوڑوں میں وہ دونوں پریوں جیسی لگ رہی تھیں۔ شادی کے 2 ہفتوں بعد ندا آئی ہوئی تھی۔ نازیہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ بریانی بنائی، میٹھے میں سیلڈ بنایا، اور جب رائتا بنانے لگی تو دہی نہیں تھا۔ نازیہ نے سوچا اپنی ساس سے کہے کہ ابو دہی لانا بھول گئے ہیں، وہ منگوا دے۔ وہ تھوڑا آگے بڑھی تو سسکیوں کی آواز آئی۔ ندا کہہ رہی تھی، امی میری ساس کہہ رہی تھی کہ تمہیں کسی چیز کی کوئی تمیز نہیں ہے، نہ کھانا بنانا آتا ہے اور نہ بات کرنے کا ڈھنگ ہے۔ جب رشتہ لینے گئے تھے تو بھابھی کا بنا ہوا کھانا کھلا دیا، اور اب یہ کلموہی ہمیں بے سرا کھانا کھلاتی ہے اور ہر بات میرے شوہر کو بتاتی ہیں۔ پرسوں مجھ سے جب میری ساس کی قمیض جل گئی تو انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر باہر پھینک دیا۔ عائشہ آ گئی۔ میں نے کہا، امی ابو دہی لانا بھول گئے ہیں، دہی منگوا دیں۔ عائشہ بولی، السلام علیکم امی، میں اب اپنے سسرال نہیں جاؤں گی۔ آج اکرم نے مجھے بہت مارا ہے اور ماں بہن کی گالیاں دی ہیں، کہتا ہے صرف چمڑی گوری ہے، عقل ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، نہ کھانے کا ڈھنگ نہ پکانے کا ڈھنگ۔ جاؤ جا کر اپنی بابی سے سیکھو، جس کا پکا ہوا کھانا ہمیں کھلاتی رہی ہو۔ رشتے کے وقت نازیہ بولی، کوئی بات نہیں بچے، گھر بسانے کے لیے تھوڑا بہت برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ندا بولی، بھابی آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو اتنا برا بھلا کہا۔ عائشہ بھی رونے لگی، کیونکہ یہ مکافات عمل تھا اور اتنی جلدی شروع ہو جائے گا سوچا نہیں تھا۔ ہم لوگ پتہ نہیں کیوں دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی اجمی کو عربی پر اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ والسلام۔